آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت خاص دور پر بات کر رہے ہیں، یعنی 6 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک کے واقعات۔ جی بالکل، یہ وہ زمانہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور پھر دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داریاں منتقل ہوئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یوں کہیں کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ بالکل، اور یہ صرف ظاہری واقعات نہیں ہیں، یہ وہ عرصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی خصوصیات جیسے سچائی، امانت داری وہ معاشرے میں نمایاں ہوئیں، اور کچھ ایسے اشارے بھی ظاہر ہوئے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں اہل نظر نے پہچان لیا کہ یہ شخصیت مستقبل میں کچھ اہم کرنے والی ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں والدہ حضرت آمنہ کی وفات سے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 سال کے تھے۔ کفالت دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ سنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جی ہاں، بے حد۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس اپنی خاص مسند اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، فخر کرتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ اس بچے کی شان ہی الگ ہوگی۔ ان کی فکر مندی کا بھی ذکر آتا ہے، خاص طور پر اہل کتاب کے حوالے سے۔ وہ کیا پس منظر تھا؟ جی دیکھیں، عبد المطلب قریش کے سردار تھے، سمجھدار آدمی تھے۔ انہیں اندازہ تھا یا شاید خدشہ تھا کہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی علماء، وہ پچھلی آسمانی کتابوں کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے آخری نبی کی علامات سے واقف ہیں۔ اچھا، تو انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ان نشانیوں کو دیکھ لیا، تو کہیں حسد میں یا اپنے مفادات کے تحت کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ تو واقعی ایک فکر کی بات تھی۔ پھر 8 سال کی عمر میں دادا بھی وفات پا گئے۔ جی، اور پھر یہ ذمہ داری وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب پر آ گئی۔ ابو طالب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مالی طور پر وہ اتنے مضبوط نہیں تھے۔ ہاں، یہ بات درست ہے۔ ابو طالب کے اپنے بچے بھی زیادہ تھے اور مالی وسائل کم تھے، لیکن محبت میں، شفقت میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بالکل۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی کہتے ہیں بڑھ کر چاہتے تھے۔ ایک بڑی دلچسپ بات روایات میں ملتی ہے، وہ کھانے میں برکت کی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے تو تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا، جبکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو شاید اتنا کھانا کافی نہ ہوتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ دیکھیں غیر معمولی تھیں۔ جی، یہ تو ہے۔ پھر وہ شام کا پہلا سفر آتا ہے۔ تقریباً 12 سال کی عمر میں۔ ہاں، ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی، بلکہ ضد۔ بچے تھے، شوق ہوگا۔ جی بالکل۔ تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ راستے میں بسرا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، یہ آج کل شام میں ہے۔ اور وہی وہ بحیرہ راہب والا مشہور واقعہ پیش آیا۔ جی، بحیرہ، وہ ایک عیسائی عالم تھا، ایک راہب جو اپنی عبادت گاہ اپنے صومعہ سے بہت کم باہر نکلتا تھا۔ اچھا، لیکن اس نے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا اور ایک غیر معمولی بات نوٹ کی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا مسلسل قافلے پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور جب قافلہ ایک درخت کے نیچے رکا تو اس درخت کی شاخیں بھی جھک گئیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی، تو بحیرہ نے یہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ کوئی عام قافلہ نہیں۔ اس نے روایت کے خلاف اپنی عبادت گاہ سے نکل کر پورے قافلے کی دعوت کی۔ اور پھر؟ دعوت میں سب آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری کی وجہ سے سامان کے پاس ہی رہے۔ بحیرہ نے پوچھا کہ کیا سب لوگ آ گئے ہیں، تو بتایا گیا کہ ایک بچہ رہ گیا ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ اسے بھی بلایا جائے۔ یعنی وہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بالکل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بحیرہ آپ کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، نیند، معاملات کے بارے میں پوچھا۔ اور اس نے پہچانا کیسے؟ کیا نشانیاں دیکھیں؟ دیکھیں، ایک تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک خاص سرخی دیکھی جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں تھا، اور سب سے اہم، اس نے ابو طالب سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا اور کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو پہچان لیا۔ مہر نبوت؟ جی، یہ ایک جسمانی علامت تھی، ایک نشان جس کا ذکر آخری نبی کی نشانی کے طور پر پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ تو بحیرہ نے فوراً پہچان لیا؟ فوراً، اور اس نے ابو طالب کو الگ لے جا کر بتایا کہ یہ بچہ عام نہیں، یہ وہی نبی ہے جس کا انتظار ہے، اور انہیں سخت تاکید کی، خبردار کیا کہ انہیں آگے روم کے علاقے میں نہ لے جائیں۔ کیوں؟ کیا خطرہ تھا؟
اس نے کہا کہ اگر یہودیوں نے انہیں پہچان لیا، ان علامات کو دیکھ لیا، تو وہ ضرور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ انہیں یہیں سے جلد از جلد واپس مکہ لے جائیں۔ اور ابو طالب نے؟ ابو طالب پر اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مزید فکر مند ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہیں سے کچھ غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا، یا خود جلد اپنا کام ختم کر کے واپس آ گئے۔ اس واقعے نے یقیناً ابو طالب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور حفاظت کا احساس بہت بڑھا دیا ہوگا۔ بلا شبہ۔ اچھا، پھر وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں قدم رکھا اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت الصادق اور الامین کے طور پر پھیل گئی، سچا اور امانت دار۔ جی، یہ القاب کتنے اہم تھے اس معاشرے میں؟ یہ غیر معمولی تھے۔ دیکھیں، وہ معاشرہ قبائلی عصبیت پر چلتا تھا، لڑائیاں، جھگڑے، بے ایمانی بھی ہوتی تھیں۔ ایسے میں ایک نوجوان کا اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے اس طرح مشہور ہو جانا کہ ہر کوئی، حتیٰ کہ مخالفین بھی، آپ کو الصادق اور الامین کہیں، واقعی۔ اور لوگ اپنی قیمتی ترین امانتیں آپ کے پاس رکھوائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بلندی کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ یہ ساکھ، یہ اعتماد بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی بنیاد بنا۔ بالکل۔ اور اسی دور میں تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم معاہدے حلف الفضول میں بھی شریک ہوئے۔ یہ کیا معاہدہ تھا؟ جی، حلف الفضول یعنی فضیلت والوں کا معاہدہ یا عہد۔ یہ ایک بڑا، آپ کہہ لیں، اہم واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ یمن کے قبیلہ زبید کا ایک تاجر مکہ آیا اپنا کچھ سامان بیچنے۔ یہاں کے ایک طاقتور سردار آصف بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا، لیکن قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، تو ظلم ہوا؟ جی، صریحاً ظلم۔ وہ بیچارہ پردیسی، اس کا وہاں کوئی قبیلہ نہیں، کوئی حامی نہیں۔ اس نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر فریاد کی۔ قریش کے کچھ انصاف پسند لوگوں نے جب یہ سنا تو انہیں خیرت آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب سمیت کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ ان میں نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور وہاں انہوں نے عہد کیا، قسم کھائی کہ ہم مکہ میں کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ مکہ کا ہو یا باہر کا، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مظلوم کو اس کا حق نہ دلوا دیں۔ زبردست۔ اور پھر وہ سب مل کر آس بن وائل کے پاس گئے اور زبیدی تاجر کا حق اس سے واپس دلوایا۔ یعنی نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انصاف کے لیے کھڑے ہونے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ موجود تھا۔ بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ بعد میں، نبوت کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو پسند نہ کروں، اور اگر آج اسلام کے زمانے میں بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت ہے۔ یقیناً۔ اچھا، پھر 25 سال کی عمر آتی ہے اور شام کا دوسرا تجارتی سفر۔ یہ سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا۔ یہ معاملہ کیسے بنا؟ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی الامین والی شہرت کا نتیجہ تھا۔ حضرت خدیجہ وہ مکہ کی ایک انتہائی معزز، نہایت سمجھدار اور بہت مالدار خاتون تھیں، بیوہ تھیں۔ ان کا تجارتی کاروبار تھا۔ جی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق کی شہرت سنی تو انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا تجارتی سامان ان کے ذریعے شام بھجوایا جائے۔ انہوں نے خود پیشکش کی؟ جی، انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، اور نہ صرف پیشکش کی بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معاوضہ دیں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک خاص، سمجھدار اور معتبر غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے بھیجا۔ اور ابو طالب کا بھی کچھ مشورہ تھا اس میں؟ ہاں، کچھ روایت میں آتا ہے کہ شاید ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اب آپ جوان ہو گئے ہیں، کچھ ذریعہ معاش ہونا چاہیے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا کام ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس سفر میں بھی کچھ غیر معمولی واقعات پیش آئے۔ میسرہ نے کیا دیکھا؟ جی، میسرہ جو ساتھ تھے انہوں نے کئی چیزیں نوٹ کی۔ ایک تو وہی بادل کا سایہ کرنے والا معاملہ جو پہلے سفر میں بھی تھا، وہ اس سفر میں بھی محسوس کیا گیا۔ اچھا۔
پھر بصرے کے قریب جہاں پہلے بحیرہ راہب ملا تھا، وہیں ایک سوما کے قریب ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ وہاں ایک اور راہب نستورا نامی نے میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ ایک اور گواہی؟ جی، پھر تجارت میں اس دفعہ غیر معمولی نفع ہوا، کہتے ہیں پہلے سے 2 گنا۔ اور واپسی پر ایک واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دوپہر کی گرمی میں میسرہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ بھی میسرہ نے نوٹ کیا کہ واپسی پر جب اونٹ تھک گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان پر ہاتھ پھیرا تو ان میں ایک نئی تیزی آ گئی۔ تو میسرہ نے یہ سب باتیں آ کر حضرت خدیجہ کو بتائیں؟ بالکل، میسرہ نے واپسی پر تفصیل سے سارا احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملہ گری، امانت داری اور یہ تمام غیر معمولی مشاہدات حضرت خدیجہ کو سنائے۔ اور حضرت خدیجہ پر کیا اثر ہوا؟ حضرت خدیجہ خود بہت سمجھدار اور نیک خاتون تھیں۔ میسرہ کی باتیں سن کر، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود بھی مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا۔ اچھا، انہوں نے خود بھی دیکھا؟ جی، کچھ روایات میں ایسا آتا ہے۔ تو ان تمام باتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی امانت و صداقت اور ان نشانیوں نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ اور پھر انہوں نے نکاح کا فیصلہ کیا؟ جی، وہ بیوہ تھیں۔ پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے خود اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں، خاص طور پر ابو طالب اور حمزہ سے مشورہ کیا اور پھر یہ پیغام قبول فرما لیا۔ نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ یہ ایک بہت ہی بابرکت اور کامیاب شادی ثابت ہوئی۔ جی ہاں، یہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم ازدواجی زندگی کا آغاز تھا جو 25 سال تک قائم رہی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک۔ تو خلاصہ کریں تو یہ دور 6 سال سے 25 سال تک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یتیمی کا تجربہ لایا، پھر دادا اور چچا جیسے شفیق سرپرستوں کی کفالت ملی۔ بالکل، کردار کی پختگی ہوئی، الصادق اور الامین کا لقب ملا، حلف الفضول جیسے معاہدے میں شرکت سے انصاف پسندی ظاہر ہوئی۔ شام کے تجارتی سفر ہوئے جن میں مستقبل کی نبوت کی نشانیاں ظاہر ہوئیں جنہیں اہل علم نے پہچانا۔ اور آخر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم خاتون سے نکاح ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مضبوط سہارا اور ایک مستحکم گھریلو زندگی فراہم کی۔ واقعی یہ تمام تجربات، مشاہدات اور رشتے مل کر اس شخصیت کی تعمیر کر رہے تھے جس نے آگے چل کر دنیا کو بدلنا تھا۔ بلا شبہ یہ سب واقعات ایک طرح سے نبوت کے عظیم منصب کو اٹھانے کے لیے قدرت کی طرف سے تیاری تھی۔ ہر مرحلے نے آپ کی شخصیت کو نکھارا اور آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے گزرے یہ 19 سال، ان میں پیش آنے والے واقعات اور لوگوں کی شناخت نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یقین اور راستے کے تعین میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہوگا۔